السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے اندیکھا خواب بائی سمن وحید اس کی ایپیسوڈ نمبر 5 ریڈ آؤٹ کرنی ہے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، آپ کو آگے جا کے بہت مزہ آئے گا، اس لیے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ناولس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہم ساتھ مل کے اچھے سے مزے کے ناولس پڑھیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندیکھا خواب کس نمبر 5. آج وہ گھر جلدی آ گیا تھا تو اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی صفائی کا ارادہ کیا. یونیفارم چینج کرنے کے بعد اس نے لاؤنج سے صفائی سٹارٹ کی تھی اور پھر کچن پر ختم کی تھی. گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ اچھا خاصا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے شاور لینے چلا گیا. شاور لینے کے بعد وہ فریش سا آ کر لاؤنج پہ بیٹھا تھا اور ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر چینل سرفنگ کرنے لگا. اس نے شام میں ہی کھانا کھایا تھا تو اب اس کا کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا. کچھ دیر ٹی وی پر چینل سرفنگ کرنے کے بعد وہ اپنے لیے کافی بنانے کچن میں چلے گیا. اس گھر میں موجود ہر چیز سے سلیقہ جھلکتا تھا، اس کی طبیعت میں موجود نفاست جھلکتی تھی. رافع اپنے لیے کافی بنانے کے بعد فریج میں رکھے چاکلیٹ کیک کا ایک سلائس پلیٹ میں نکالتے ہوئے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی پر نیوز لگا لی. کوئی آدھا گھنٹہ یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ کافی کا کپ اور پلیٹ لے کر کچن میں چلے گیا. انہیں دھو کر واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے سونے کا ارادہ کیا. گھڑی کی سوئیاں 10:30 بجا رہی تھیں. وہ باہر کے دروازے کا لاک چیک کرتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر روم میں جانے لگا جب اچانک دروازے پر بیل کے ساتھ دستک بھی ہوئی تھی. رافع کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے قدم اس دستک کی آواز پر رکے تھے، تھمے تھے. اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. اس کے دل کی سست روی سے چلتی دھڑکنوں میں جیسے تیزی آئی تھی. وہ اپنی حیرت پر یقین کرتا متناسب قدم اٹھاتا دروازے تک آیا تھا اور ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں دروازہ کھولا تھا. اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کچھ نہ بول سکا. اسے لگا ساری دنیا کی خوشیاں اس کے دروازے پر کھڑی ہیں. زیمل، آپ؟ بے یقین سے لہجے میں جانے کب اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں ابھی تک حیرت تھی. جی ہاں میں. اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ زیمل نے اسے دیکھ کر خفگی سے کہا. سبز رنگ کے جوڑے میں بلبوس، اپنے سنہری بال اس نے آدھے کیچر میں مکیت کیے ہوئے تھے اور آدھے کھلے چھوڑے رکھے تھے. لائٹ سی پنک لپسٹک نے اس کے چہرے کی تازگی کو مزید بڑھا دیا تھا. رافع اسے دیکھنے کے بعد کہیں اور دیکھنا ہی بھول گیا تھا. اسے لگ رہا تھا یہ سب خواب ہے، ابھی کوئی آئے گا اور اس کا یہ حسین خواب ٹوٹ جائے گا. کچھ خواب آنکھوں میں اس طرح بسے ہوتے ہیں کہ اکثر ان کی تکمیل پر ہمیں حقیقت سے روشناس ہونے میں وقت لگتا ہے. خواب سے حقیقت تک کا سفر کبھی ناممکن نہیں ہوتا، بس کٹھن ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، مگر ناممکن کبھی نہیں ہوتا. کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آج تو اس پولیس والے کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے. حاشی نے دروازے میں کھڑی زیمل کے پاس آتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی ورتا حیرت میں مبتلا رافع کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا. رافع کافی دنوں سے مصروف ہونے کی وجہ سے حاشر سے مل نہیں سکا تھا، اس لیے اس کا یہ طنز بجا تھا. رافع اس کی اونچی آواز میں بولنے پر جیسے حقیقت میں واپس لوٹا تھا. زیمل ہنوز دروازے میں کھڑی تھی. حاشی نے حنان کو گود میں اٹھا رکھا تھا جس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے غبارے تھے. وہ تینوں اکٹھے ہی آئے تھے. حاشی نے جیسے بلڈنگ کے نیچے گاڑی روکی تو وہاں غبارے والے کو دیکھ کر حنان نے اس کی رٹ لگانا شروع کر دی. وہ زیمل کو اوپر جانے کا کہہ کر خود اسے غبارے دلانے اس غبارے والے کے پاس چلے گیا. آج بچنا مشکل ہے رافع صاحب، آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں، زیمل نے حاشر کے کہنے پر خفگی سے اسے کہا تھا. رافع اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا تھا. رافع نے فوراً سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا. اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اس کی دہلیز پر اس کی منتظر کھڑی تھیں، مگر یہ خوشیاں وقتی تھیں، اس کی اپنی نہیں تھیں. وہ اپنی قسمت پر سر جھٹکتا ہوا مسکرایا تھا. حاشی نے اس کے پیٹ میں ایک مکم جڑتے ہوئے اسے گلے سے لگایا جبکہ حنان نے بڑی دلچسپی سے اس نئے چہرے کو دیکھا تھا. میں نے مارا تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگا کمینے انسان، کسی شریف آدمی کے گھر میں آنے کا یہ کون سا انداز ہے؟ رافع نے اس کے مارنے پر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا. وہ اور حاشر دونوں ہم عمر تھے اور بہترین دوست تھے. رافع، ساحر، زیمل اور حاشر کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا. بیٹا تو اور شریف، تیری شکل پر ہی تیرے سارے کرتوت لکھے ہوئے ہیں. حاشر نے بھی کوئی ادھار نہیں رکھا تھا. رافع اس کی بات سے کہکا لگا کر ہنسا تھا. حاشر لاؤنج میں آ کر زیمل کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اور حنان زیمل کے پاس. وہ اپنے غباروں کو اپنے پاس ایڈجسٹ کرنے میں بزی تھا. رافع نے ایک نظر زیمل کو دیکھا تھا جو حاشر کی کسی بات پر مسکرائی تھی اور دوسری نظر حنان کو دیکھا جو کہ اپنی معصومیت سے ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. وہ ہو بہو زیمل کی کاپی تھا. سیاہ آدھے بازو والی ٹی شرٹ، نیلی جینز میں ملبوس، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے سنہرے بال اس کی دو دھار رنگ کو مزید بڑھا رہے تھے. پھولے پھولے گال جن پر ہمہ وقت سرخی رہتی تھی اس کی صحت مند ہونے کی علامت تھی. وقت بہت تیزی سے آگے گزر گیا تھا اور اس کے دل میں موجود اس کی محبت آج بھی وہی تھی. رافع بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے حاشر کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا. کیسی ہیں آپ زیمل؟
اس کا نام اس کے لیے امرت تھا۔ یہ نام وہ لبوں پر کافی عرصے بعد لایا تھا۔ اس کی خفگی کو دیکھتے ہوئے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی تو سہانے روح تھی۔ تمہیں جلدی خیال نہیں آ گیا؟ پورے 5 سال بعد تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میری شادی کے بعد سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ چلو غائب تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم اسی شہر میں تھے، بس مجھ سے تمہارا پردہ چل رہا تھا، ایسا ہی ہے نا ایس پی رافع صاحب؟ زیمل نے ناراضگی سے اسے دیکھ کر کہا، جو کہ پہلے سے مزید ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے حاشر اور رافع دونوں ہمیشہ برابر تھے، اور رافع کو بھی ہمیشہ حاشر کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اتنے سارے شکوے ایک ساتھ؟ آئی ایم سوری فار آل۔ رافع نے جیسے اس سے بحث کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ اس سے بحث کر ہی نہیں سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، اس لیے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ واہ، مزہ تو آ جائے ایس پی رافع کی درگت بنتے دیکھ، زیمل اسے اتنی آسانی سے نہ چھوڑنا۔ حاشر نے اس کی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے لقمہ دیا تھا، جس پر زیمل نے اسے ایک گولی سے نوازا۔ تم اس دن مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ زیمل نے یاد آتے ہی پوچھا۔ اسے اس وقت واقعی ہی رافع کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ رافع اس کی طرف دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ زیمل نے ایک ترچھی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، وہی سادگی اسے اس کے چہرے پر نظر آئی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ زیمل، تم نے منہ نہیں دھویا ہوگا صبح اٹھ کر، اس لیے بچہ ڈر گیا ہوگا، حاشر نے زیمل کے یوں تفتیشی انداز پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ رافع نے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ زیمل نے خفگی سے ان دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ رافع تو فوراً سیدھا ہوا اور گلا کھنکار کر متوجہ ہوا۔ بھاگا نہیں تھا، بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے جلدی میں واپس جانا پڑا۔ اگر اب آپ کی گلے شکوے ختم ہو گئے ہوں تو اس چھوٹے سے گول گپے سے بھی ملوا دیں۔ رافع نے بات کو حنان کی طرف موڑتے ہوئے گویا ٹاپک چینج کیا، ورنہ زیمل کے ارادوں سے لگتا تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس کے گول گپا کہنے پر حاشر نے ہنس کر زیمل کو دیکھا تھا۔ گول گپا نہیں، حنان ہے اس کا نام، حنان عاطف۔ زیمل نے اپنی طرف سے اس کی پہلی بات کی تصحیح کی تھی، جبکہ اس نے حنان عاطف کہنے پر رافع کے دل کو جانے کیوں بہت برا لگا تھا۔ ہانی بیٹا، میٹ ہم، یہ آپ کے انکل ہیں، رافع انکل۔ زیمل کے مخاطب کرنے پر حنان، جو کہ غباروں کو سیٹ کرنے میں الجھا ہوا تھا، اس نے ایک مصروف سی نظر رافع پر ڈالی تھی۔ چہرے سے وہ اس وقت کافی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ رافع نے آگے بڑھ کر اس کے سارے غبارے ایک ہی دھاگے کے ساتھ اکٹھے کر کے اسے صوفے کی ہتھی کے ساتھ باندھا دیا تھا، جس سے حنان کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں میں چمک لیے ہوئے ہوا میں اوپر کو اڑتے تقریباً 25-30 غبارے ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اپنے غباروں کا مسئلہ حل ہونے پر وہ رافع کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر رافع نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے دوستی کرنی چاہی۔ حنان نے ایک پل میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر رافع نے اس کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ سچ میں زیمل کا بیٹا تھا، بالکل اس کی طرح معصوم، اس کی طرح سادہ۔ رافع کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگا، جس کا وہ گول گول سنہری آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دینے لگا۔ حاشر اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی لقمے دے کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ انکل کیسے ہیں رافع؟ پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ زیمل نے اس کے فادر کے بارے میں پوچھا تھا۔ ڈیڈ تو باہر بڑے سکون میں ہیں، فی الحال تو ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں، رافع نے اس کے پاس سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ حنان صوفے پر سے اتر کر اب لاؤنج کا جائزہ لینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اور تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس فلیٹ میں اکیلے رہتے ہوئے بور نہیں ہوتے؟ زیمل نے خالصاً بڑی بہنوں کی طرح یہاں بھی کلاس شروع کرنی چاہیے۔ رافع کے لبوں پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ ایک دم معدوم ہوئی تھی۔ زیمل، تمہیں ساری دنیا کے قوارے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتا تو ایک میں نظر نہیں آتا، میرے بارے میں بھی کچھ سوچ لو۔ حاشر نے ہمیشہ والا اپنا رونا رویا۔ ایک تو اسے کوئی سیریس ہی نہیں لیتا تھا۔ مما، مجھے بھی کرنی ہے شادی۔ حنان کے نزدیک شادی کا مطلب تیار ہونا، ڈھیر سارے مہمانوں کو جمع ہونا، نئے کپڑے پہننا، ہلا گلا کرنا تک ہی تھا۔ اس لیے شادی کا نام سن کر اس نے جھٹ سے اپنے ارادے سے آگاہ کیا، جبکہ حاشر اور رافع کا اس معصومیت سے کہ یہ بات پر کہہ ایک ساتھ لاؤنج میں گونجا تھا۔ تم پہلے اپنے بیٹے کی کروا دو، اسے زیادہ جلدی ہے، حاشر نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، زیمل نے حاشر کے کاندھے پر ایک جڑے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کہنے کے مطلب سے بخوبی آگاہ تھی۔ ہانی، ابھی بہت وقت ہے آپ کی شادی میں، پہلے ان نکموں کی تو ہو جائے، زیمل نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے بخوبی حاشر اور رافع کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ وہاں پڑا ایک پزل باکس لگ گیا تھا، جس نے اسے غبارے پہ بلا دیے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے اس پزل باکس کو دیکھتا ہوا رافع کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ رافع نے اسے صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ تم نے بتایا نہیں رافع، کب کر رہے ہو شادی؟ کوئی پسند ہے تو بتاؤ، ہم تمہارا رشتہ لے کر پہنچ جائیں گے ان کے گھر۔ انکل یہاں پر نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو تمہاری فیملی ہی ہیں، زیمل نے بڑی فراخ دلی سے آفر کی۔ وہ پرجوش دکھائی دیتی تھی، جبکہ رافع کو اپنی قسمت کے اس مذاق پر ہنسی آئی۔ میرا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پسند ہے، آپ سب سے پہلے سر کی شادی کروائے، ہمارا نمبر تو ان کے بعد ہی آئے گا۔ رافع نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ جیسے تم ہو ویسے تمہارے سر ہیں، دونوں ہی ٹال مٹول کر رہے ہو۔
زیمل نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ساحر بھی کہاں ہاتھ آ رہا تھا اس کے؟ زیمل میرے بارے میں سوچ لو، میں تیار ہوں، حاشی نے ایک بار پھر آفر کی، جس پر رافع سمیت زیمل بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ تھا ہی ایسا، اپنی باتوں سے محفل میں رونق لگا دینے والا۔ تمہاری تو بیٹا سب سے آخر پر ہوگی، اور ایسے چن کر بیوی لاؤں گی تمہاری تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے تم۔ زیمل نے اس کی بےتابی پر اسے گھورتے ہوئے کہا، ہائے میں تو کب سے سیدھا ہونے کو تیار ہوں۔ حاشی نے پھر سے دہائی دی، بیٹا یہ تو تب پتہ چلے گا تو سیدھا ہوتا ہے یا مزید ٹیڑھا۔ رافع نے بھی اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا، تم پولیس والوں کا ذوق ہی خراب ہو گیا۔ الحمدللہ میں تو بہت باذوق انسان ہوں، ایسا کوئی مثالی میں چلنا ہوگا ہمارا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حاشی نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جبکہ تصویر میں اپنی ان دیکھی بیوی کو سوچتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، ہاں ہیر رانجھا کے بعد تو تاریخ میں تم لوگوں کی محبت کی داستان رقم ہوگی نا۔ اور یہ تم نے سر کو بے ذوق بولا؟ میں انہیں بتاؤں گا۔ رافع نے گویا اس کی گردن دبوچی تھی۔ میں نے کب ساحر بھائی کو بے ذوق بولا؟ حاشر کی ساری شوخیاں پل میں ہوا ہوئی تھیں۔ اس نے آبرو اچکاتے ہوئے بولا، زیمل آپ گواہ ہیں، اس نے ابھی ساحر کو بے ذوق بولا۔ رافع نے زیمل کو بطور گواہ شامل کرتے ہوئے کہا، جس پر زیمل نے اس کی بات کی تائید کی۔ حاشر نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ تم دونوں کو میں دیکھ لوں گا، بچے کو پسا رہے ہو؟ حاشر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ رافع نے اس کی بات سے اسے مزید تنگ کیا تھا، جس میں زیمل بھی اس کے ساتھ تھی۔ حاشر بیچارہ اکیلا رہ گیا تھا۔ حنان اپنا پزل باکس حل کرنے میں مصروف تھا، جو کہ ان کے ہنسنے پر ایک نظر انہیں دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد کافی کا دور چلا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ، اور یہاں گزارنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس گئے تھے۔ حنان جاتے ہوئے اس کا پزل باکس بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس پر زیمل نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رافع کو واپس دینا چاہا، مگر حنان کو ضد کرتا دیکھ رافع نے اسے ساتھ لے جانے دیا تھا۔ اس کی اس عنایت پر رافع اور حنان کی دوستی ہو چکی تھی، جس پر وہ جاتے ہوئے اسے باقاعدہ گلے لگا کر حق کر کے گیا تھا۔ حاشر تو اپنے بھانجے کی چالاکیوں پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ تو کچھ گھنٹے یہاں گزار کر چلے گئے تھے، جبکہ رافع کا دل آج پھر ماضی میں الجھ گیا تھا۔ پورے 5 سال بعد اس نے ماضی کی طرح آج اس سے باتیں کی تھیں، اور یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے قیمتی، سب سے انمول تھے، جو کہ مختصر تھے، تھوڑے تھے، وقتی تھے۔ کاش کہ ہمارے درمیان وقت کبھی نہ آتا، ایک عمر گزار دیتے تم سے گفتگو کرتے کرتے۔ اسرا، آپ اور زین دیکھ لیں، اور باقی اپنے کلاس فیلو سے بھی ڈسکس کر کے مجھے آج شام تک انفارم کر دیجیے گا۔ سر ایوب نے مصروف انداز میں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ کر کچھ پوائنٹس انہیں نوٹ کرواتے ہوئے کہا، جسے ہاتھ میں قلم تھامے بیٹھی اسرا نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ اسرا اپنی کلاس کی GR تھی اور زین ان کے کلاس کا CR۔ سر، باقی سب سے تو میں ڈسکس کر لوں گی، اگر کچھ اسٹوڈنٹس کام نہ کرنا چاہیں تو انہیں اس ذمہ داری سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نہ تو خود کام کریں گے، نہ ہی باقیوں کو کرنے دیں گے۔ اسرا نے سر ایوب کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ زین سمیت سر ایوب بھی اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھتے تھے۔ اسرا، آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت سمجھدار اور فرمانبردار اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں نے اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پرسنل میٹرز کو اس میں انوالو کریں۔ یہ آپ کی پوری کلاس کا ٹیم ورک ہے۔ اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر آپ نے سب نے یہ کام کرنا ہے۔ اس ایونٹ پر ہمارے بہت معزز مہمان مدعو ہیں، میڈیا ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، اور یہ ایونٹ تب بھی اچھے سے ہوگا اگر آپ لوگ اپنے پرسنل میٹرز کو ایک سائڈ پر رکھ کر کام کریں۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ سر ایوب نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کرتے ہوئے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو رکھتے ہوئے سنجیدگی سے خود کو دیکھتی اسرا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کے اور رمشا کی آپسی چپ لکش سے کون واقف نہیں تھا؟ یس سر، آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اسرا نے ان کی بات سے فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، گڈ۔ آپ دونوں رابع اور حمدان سے بھی مل لیں، اپنی آئیڈیاز ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، جو بہتر لگے وہ کریں۔ میری کوئی ہیلپ درکار ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جائیے گا۔ سر ایوب نے انہیں مکمل ہدایت دینے کے بعد اپنے سینئر سے بھی رابطے میں رہنے کا کہا۔ وہ دونوں مزید 1-2 سوال کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے تو سر لیپ ٹاپ آن کر کے اپنا کام کرنے لگے۔ اسرا، میں کل آپ کو کال کر رہا تھا مگر آپ ریسیو نہیں کر رہی تھی، زین نے کوریڈور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آدھی رات کو کسی کو کال کرنا کوئی مناسب وقت نہیں ہوتا۔ اسرا نے اس کی بات سے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھ کر کہا۔ دامی آنکھیں پر تاثر سے پاک تھیں۔ زین اس کی بات سے فوراً سیدھا ہوا۔ اس کا یہی لیا دیا سا رویہ کسی کو اس کے ساتھ فری ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ریزرو سی۔ پوری کلاس کے لڑکے اسے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے۔ وجہ ہر وقت اس کے چہرے پر قائم مخصوص سرد تاثرات تھے، جس سے سامنے والے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اوہ سوری، اگر آپ کو برا لگا، ایکچولی سر کا ہی میسج دینا تھا آپ کو، زین نے بات بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ تو صبح نہیں ہونی تھی؟ اس کی بات سے اسرا نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ زین اس کے اتنی بیگانگی سے کہنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ ایک ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اچھا خاصا ہینڈسم سا بندہ تھا، جس سے اسرا بات کرنا تو دور دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ واقعی ہی سب سے مختلف تھی۔ اسرا کی اپنی دنیا تھی جس میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں مجھے لگا، خیر آئندہ خیال رکھوں گا، آپ پلیز ناراض مت ہوں۔
زین نے ایک ترشی نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ لمبے سے آگ گنگریالے بالوں کی آج اس نے فرینچ چوٹیاں بنائی ہوئی تھی جو اس کے جارجٹ کے دوپٹے سے اس کی کمر پر جھولتی نظر آ رہی تھی۔ اسرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تاثر ایسا تھا جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ باہر کی چیزوں کا ارینج آپ کروا دیں گے؟ چارٹس اور کلاسز کی ڈیکوریشن ہم سب گرلز مل کر لیں گی۔ ڈیکوریشن میں جو مٹیریل یوز کریں گے وہ سب اوریجنل یوز کریں گے۔ انٹرنس پر نارمل سائز کے گملوں سے ہم درختوں کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کلاسیں بھی ڈسکس کر لیں گے، شاید ان کے پاس ہم سے بھی اچھے آئیڈیاز ہوں۔ اشرا اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹس کو دیکھتے ہوئے کام تقسیم کر رہی تھی اور زین سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اشرا کے آئیڈیاز ہمیشہ متاثر کن ہوتے تھے۔ وہ دونوں کسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئے تھے جب کلاس میں موجود ریمشا نے ایک چپتی نظر زین اور اشرا پر ڈالی تھی۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے سر کا پیغام ساری کلاس تک پہنچایا تھا، جس میں ہر کسی نے ان کی ڈسکشن میں حصہ لیا تھا، جبکہ ریمشا اور اس کی دوست نے کچھ دیر کلاس میں رہنے کے بعد جل کر وہاں سے چلے گئی۔ سب کے ساتھ مل کر جل کر رہنا اور کام کرنا ان کی فطرت نہیں تھی۔ اگلے ہفتے ان کی یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہونے والا تھا جس میں شہر کے معزز میزبان مدعو تھے۔ یونیورسٹی نے ایک نئے کورس کے ساتھ ایک نئے ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کرنا تھا جس پر بہت سی نامور سیاسی شخصیات مدعو تھیں، جس کے لیے سیکیورٹی بھی لازم تھی۔ اس ڈپارٹمنٹ کو سجانے سنوارنے کا کام ان کے اساتذہ نے اپنے سینئر اسٹوڈنٹس کے ذمے لگایا تھا، جس میں سب نے مل جل کر کام کرنا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس ایونٹ کے بعد کسی کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی؟ کسی کے خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے والے تھے، کسی کی دعائیں پوری ہونے سے پہلے ہی خالی رہ جانے والی تھی۔ اچھا اور برا وقت تو سب کی زندگیوں میں آتا ہے، کسی کا برا وقت اس کا منتظر تھا جو کہ سب سے لا علم اپنے آج میں ان دیکھے وقت سے بے خبر مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بار بار کالز کر رہی ہو؟ بتایا تھا نا کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تو پھر کیوں بار بار کالز میسیجز کر کے میرا جینا حرام کر رہی ہو؟ عاطف نے اس کی چوتھی کال اٹھاتے ہوئے از حد غصے میں بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی سخت آواز پر جمل کا دکھ دھک سے رہ گیا۔ ایک پل کو اس نے اپنی بےتابی بے چینی اسے یوں کال کرنے کی وجہ بہت چھوٹی لگی۔ وہ کتنے دنوں سے یہاں تھی اور اس نے اسے پلٹ کر پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ آپ نے کال نہیں کی تھی تو مجھے فکر ہو رہی تھی، حنان آپ کو مس کر رہا تھا، زیمل نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ پلکیں جانے کیوں پل میں بھیگی تھیں۔ وہ اسے اتنا کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی غصے بھری آواز سن کر زیمل کو اپنی طرف یک طرفہ فکر، پریشانی، خواہش نامناسب سی لگی۔ کیوں میں تمہارا غلام ہوں جو اپنے ایک ایک پل کی تمہیں خبر دوں؟ اور میرے بیٹے کا نام لے کر تم کیا جتانا چاہتی ہو کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ عاطف تو جانے کیوں آب گولا ہی ہو گیا تھا۔ نہیں، میں نے تو ویسے نہیں کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جمیل کا لہجہ شکستہ تھا، وہ اس کی بات سے ضد ہوئی تھی، اس کا لہجہ صفائی دیتا ہوا معلوم ہوا تھا۔ سب سمجھتا ہوں میں، آ کر تم نے تفصیلی بات کروں گا، برائے مہربانی عفو نہ کرنا کیونکہ تمہاری کالز مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ عاطف نے اس کی بات سے ہنکارا بھرتے ہوئے تنزن کہا تھا اور کھٹاک سے کال کاٹی تھی۔ زیمل بے یقین نظروں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھنے لگی، اسے اپنا قصور سمجھ نہ آیا۔ وہ تو اتنے دنوں سے اس کی آواز سننے کو، اسے باتیں کرنے کو، اسے دیکھنے کو ترس گئی تھی، جس نے ایک پل میں اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس کی بیزاری کا کیا انجام ہونا تھا؟ زیمل کو اپنا آپ بہت بے وقت لگا، جانے کتنے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ دل تھا نا اس کا، جو ہر بار اسے اس کے سامنے بے وقت کر دیتا تھا، جو اسے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی تلخی ہر دفعہ بھلا کر پھر سے اس کے نام کی تسبیح کرنے لگتا تھا۔ وہ بدلا تھا، مگر زیمل کی محبت، اس کے جذبے، وہ سب تو آج بھی اتنے مخلص تھے جتنے پہلے دن تھے۔ اپنی بے وقتی پر اس کی آنکھوں نے اس دل کی طرح بالکل بھی صبر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو دی۔ وہ ہر بار اس کی پچھلی باتوں کی کرواہٹ بھلا کر ہمیشہ پہل کرتی تھی، اور وہ ہر بار اسے ایک نیا زخم دے دیتا تھا جو پہلے سے زیادہ بااثر ہوتا تھا۔ جانے وہ کب جا کر منافقوں کی بستی میں آباد ہوا تھا۔ یہ دل تو اس وقت بھی نہ اس سے دستبردار ہوا تھا۔ چاہتیں، محبتیں درگزری کا کمال ظرف رکھتے ہیں، اپنے ظرف میں وسعت کا اس وقت مجھ پر ادراک ہوا تھا۔ تم لوگوں نے آج مال گودام میں کیوں نہیں پہنچایا؟ دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا؟ جانتے بھی ہو مجھے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ کیا منحوسوں کی طرح منہ لٹکا کر کھڑے ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، منظور شاہ نے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ آج اس کی بہت بڑی ڈیل کی ڈلیوری تھی جو کہ اس کے آدمیوں کی وجہ سے ڈیلے ہو چکی تھی، اسے بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ 2 نمبر کام بڑی صفائی سے کرتا تھا، دنیا کے سامنے وہ ایک بہت بڑا ایماندار اور ہمدرد انسان تھا، جبکہ یہ سب اس کا اصل تھا۔ وہ بہت جلد الیکشنز میں MNA منتخب ہونے والا تھا۔ سر، یاسر کاظمی کے بندے آج ہماری گاڑی کو فالو کر رہے تھے، گودام پر جاتے ہوئے وہ لوگ مسلسل بڑی احتیاط سے ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ تو ولی سمجھدار تھا جس نے انہیں پیچھا کرتا دیکھ گاڑی دوسری طرف موڑ لی، جبکہ گاڑی میں موجود سامان اگر ان کے سامنے گودام میں لے جایا جاتا تو یقیناً وہ ثبوت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس کی PA نے غصے سے
غصے کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے غصے سے تو وہ بھی ڈرتا تھا کیونکہ غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس یاسر کاظمی کو تو میں کتوں کے سامنے ڈال دوں گا، اس کی وجہ سے آج مجھے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس یاسر کاظمی کا کوئی انتظام کرو، ایسا انتظام کہ یہ کل کا سورج نہ دیکھ سکے، یہ ہماری راکھ کھوٹی کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں سڑک پر لے آئے اس کا ایسا بندوبست کرو کہ کل کا سورج دیکھنا اسے نصیب نہ ہو۔ منظور شاہ نے غصہ جلال سے دانت پیس کر کہا، سر پلیز کام ڈاؤن، ابھی صحیح وقت نہیں ہے اس سب کا، ہمیں صحیح موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ الیکشن سر پر ہے، مخالف پارٹی کو ہماری کسی بھی کمزوری کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، آپ پلیز بات کو سمجھیں۔ اس کے سیکریٹری نے صورتحال دیکھتے ہوئے اسے فی الحال اس کام کو ٹالنے کا کہا۔ وہ بہت معاملہ فہم تھا، ہر چیز سوچ سمجھ کر پلان کرنے والا، یہی وجہ تھی منظور شاہ جیسا آدمی اس راستے میں اتنا آگے تک آ گیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر جو نقصان ہوا ہے ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اسے کسی طرح فکس کرو، اس کی ایسے جان نکالو کہ اسے پتہ چلے کہ شاہوں کے خون سے پنگا لیا تھا اس نے۔ منظور شاہ نے اس کی بات سے انکارا، ابھرتے ہوئے تنفر میں کہا، آپ بے فکر ہیں سر، آج سے پہلے کوئی ہمارے پلان تک پہنچ سکا ہے جو اب پہنچے گا، میں سب سیٹ کر دوں گا۔ اس کے سیکریٹری نے اس کی بات سے محسوس کن مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ منظور شاہ کو آج اپنا نقصان بھلائے نہیں بھول رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اگر اسے موقع ملتا تو وہ یاسر کاظمی کو مار کر اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیتا، جیسے آج سے پہلے جانے کتنوں کو اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ وہ ڈرگز کی اسمگلنگ اور اسلحے کی سپلائی جیسی ناجائز کاموں سے دن بہ دن طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ حرام کچھ اس طرح سے اس کے منہ کو لگا تھا کہ ہر دن حرام کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب کسی کو حرام کھانے کی لت لگ جائے تو پھر کیا صحیح کیا غلط کچھ نظر نہیں آتا۔ قتل و غارت، حق تلفی، لوٹ مار، یہ سب تو محض ذریعہ بن جاتا ہے پیسے کا، حرام پیسے کا۔ دراصل یہ راستہ اتنا گمنام ہے کہ اس پر چلنے والا اس کی انتہا تک تو جاتا ہے پر اس سے واپسی ناممکن ہے، کیونکہ وہ اس اندھیرے راستوں کو اپنی ہی زندگی کی کامیابی اجالے سمجھ لیتا جو کہ محض خود کو فریب دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سیمسٹر کی کتابیں بازار سے ڈھونڈتے ہوئے خاصا وقت گزر گیا تھا، ہر طرف شام کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی مین مارکیٹ سے واپس ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی، ہاتھ میں کتابیں تھامے، بائیں ہاتھ میں موبائل تھامے، کاندھے پر اپنا لمبا ڈوری والا پرس لٹکائے، سر پر دوپٹہ لیے جو کہ ہوا کے چلنے سے بار بار اس کے سر سے اتر رہا تھا، لمبے سیاہ گھنگریالے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، نیلی جینس پر گھٹنوں تک آتی سیاہ فراک پہنے، اس نیلی شام میں وہ اسی کا ہی حصہ لگتی تھی۔ اس بھاگتے رکتی زندگی کے شور میں وہ سب سے انوکھی، اپنی دنیا مصروف لگتی تھی، چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ مین روڈ کراس کرنے لگی جب اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف کھڑے رکشے والے پر پڑی۔ اسرا نے اسے ایک لمحے میں پہچانا تھا۔ اس دن جب وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہ رکشے والا جا چکا تھا، وہ لوگ اسے کرایہ نہیں دے پائی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے مین روڈ کراس کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت سڑک پر گاڑیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اسرا دھیان سے سڑک پر گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے روڈ کراس کر کے جلدی جلدی اس رکشے والے تک پہنچنا چاہتی تھی، مبادا کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ وہ روڈ کراس کر کے جیسے سڑک سے اس پار کچھ دور کھڑے رکشے والے تک پہنچنے لگی تب اچانک سے بائیں طرف آتے لڑکے سے وہ ٹکرائی تھی جو اس کے مخالف سمت سے تیز قدم چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ اسرا کی کتابیں ہاتھ سے چھوٹی بچی تھی جبکہ وہ بغیر اسے دیکھے ہنوز اپنے موبائل پر نظریں جمائے مصروف سے انداز میں اسے معذرت کہتا ہوا تیز سے چلتا ہوا اسی رکشے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس رکشے والے کو کہیں کا ایڈریس بتا کر چلنے کا کہا۔ اسرا نے اس کی جرات کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے سر جھٹکا تھا، مگر جب وہ اسی رکشے میں جا کر بیٹھا تھا وہ تیزی سے اس رکشے والے کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم، اسرا نے رکشے والے کے پاس آ کر شائستگی سے سلام کیا تھا۔ رکشے والا چونکہ ڈھیر عمر شخص تھا، اسرا کے مخاطب کرنے پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ انہیں مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پرس سے عجلت میں پیسے نکالنے لگی۔ میڈم یہ رکشہ بک ہے، اسرا کو رکشے والے کو مخاطب کرتا دیکھ وہ لڑکا فوراً بولا تھا۔ اسرا نے اسے سرے سے اگنور کیا تھا اور اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر رکشے والے کی طرف بڑھایا۔ رکشے والا حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جسے وہ نہیں پہچانتا تھا۔ آپ نے شاید پہچانا نہیں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، ہم نے آپ کو پولیس اسٹیشن ڈراپ کیا تھا، ہمیں وہاں پر کافی وقت لگ گیا تھا، آپ شاید واپس چلے گئے تھے، میں نے باہر آ کر آپ کو سب جگہ تلاشا تھا مگر آپ نہیں تھے، یہ آپ کا اس دن کا کرایہ۔ اسرا کا انداز مؤدب مشکور سا تھا، سنہری آنکھوں نے اس دوران بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا جس کی بادامی آنکھوں میں نرمی تھی، چہرے پر معصومیت تھی، لہجہ انتہا کا سادہ تھا۔ گاڑیوں کی آتی جاتی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی، اس کی شہابی رنگت کو واضح غیر واضح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر شناسائی کی رمق پیدا ہوئی تھی، وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ نمایاں ہوا تھا جو کہ کسی تپتی ہوئی دھوپ کی مانند تھا، اور کہاں اب یہ پرسکون ٹھنڈی چھاؤں سا منظر۔ یاد آ گیا بیٹا، بہت شکریہ تمہارا، اس دن میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا، ورنہ تو میں آپ لوگوں کو آپ کی منزل تک پہنچا کر ہی جاتا۔ رکشے والے نے اسے پیسے پکڑتے ہوئے مشکور سے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، اب کیسی طبیعت ہے آپ کے بیٹے کی، اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اسرا کے لہجے میں متفکری تھی۔ دوسری جانب وہ جسے اگلے 10 منٹ میں اپنی منزل پر پہنچنا تھا مسلسل اسے دیر ہو رہی جو کہ اس پر نظریں جمائے جیسے اپنی منزل کو فراموش کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی متفکری
دینی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی غیر کے لیے متفکر ہے۔ جی مالک کا بڑا کرم ہے، زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ اب وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے باقی پیسے۔ رکشے والے نے اس کی بات سے مسکراتے ہوئے اسے باقی کے 300 روپے دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا کرایہ نہیں تھا جتنا اسرا نے اسے دیا تھا۔ نہیں پلیز آپ یہ رکھ لیں، ہم نے آپ کا بہت وقت برباد کیا تھا، یہ آپ کا حق ہے، اور میرے بابا نے مجھے کسی کی حق تلفی کرنا نہیں سکھایا۔ اسرا ان کے پیسے اپنی طرف بڑھانے پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اصرار کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بڑی فرصت سے اس کی یہ ہمدردیاں دیکھ رہا تھا۔ جانے اس لڑکی کا سروپ کیا تھا؟ اللہ آپ کو اس کا اجر دے بیٹا، ورنہ آج کل کون ہے جس کو کسی کے حق کا خیال ہے؟ رکشے والے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دوسری بات پر اس کے چہرے پر مایوس کن مسکراہٹ تھی۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہر پل موجود ہو، وہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھ سکتا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ ان کی بات سے اسرا نے اپنے مطمئن سے پرسکون چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے اور مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں سے 10 منٹ کی مسافت پر اس کا ہاسٹل تھا۔ رکشے والے نے ایک مسکراتی نظر اس کی پشت پر ڈال لی تھی اور پھر وہ موجود لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ کہاں جانا ہے بیٹا آپ نے؟ رکشے والے نے رکشہ اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مڑ گئی تھی، جبکہ اس کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کی آخر والی بات پر اس نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی شخصیت سے یکسر مختلف تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی کی بات نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رکشے کی آواز پر ساحر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر وہ سر جھٹکتا ہوا رکشے والے کو اب کسی اور جگہ کا ایڈریس بتانے لگا۔ اسے پہلے جہاں جانا تھا وہاں سے اب وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ موبائل پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ وہ کال اٹینڈ کرتا فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ آج وہ رفسی حلیے میں اپنی شناخت چھپائے کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں دوپہر سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ سیاہ جینز پر سرخ شرٹ پہنے، اپنے مضبوط پیروں کو سیاہ جاگرز میں وقید کیس نہری بالوں کو پی کیب میں چھپائے، چہرے پر بلیک ماسک پہنے وہ اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب تھا۔ اپنی گاڑی پر بھی وہ گھر چھوڑ آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا تھا۔ اس کی آئی ڈی ہیک کرو رافع، شاید وہ فائل آج شام کو وہ اسے ای میل کے ذریعے بھیجے۔ ہمیں ہر طرح سے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہوگی، پھر ہی اس کی گردن ہمارے ہاتھ لگے گی۔ اس نے صوفے سے اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے ہدایت کن انداز میں کہا۔ شفاف چہرہ اس وقت ماسک سے آزاد تھا۔ پی کیب صوفے پر اس کے پاس الٹی پڑی تھی، سنہرے بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی بڑی شیو اس کی وجاہت میں اضافے کا سبب بنی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے رافع نے اس کی بات سے سرعت سے سر ہلایا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھیں۔ ٹیبل پر کافی فائلز پر کھلی پڑی تھیں۔ وہ دونوں کسی کیس پر کام کر رہے تھے۔ وہ اس وقت رافع کے فلیٹ پر موجود تھا۔ اٹس ڈن سر۔ کچھ دیر بعد رافع نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ساحر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو رافع اس کا دیا ہوا کوئی ٹاسک پورا کرنے کے بعد کافی دیر تک پرجوش رہتا تھا۔ گڈ، ساحر مختصر سا جواب دیتا ہوا اپنے موبائل پر ڈی آئی جی صاحب کی بھیجی ای میل پڑھنے لگا۔ ویسے سر آپ کے بچے سے سارے دن چوریاں کرواتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہوتا ہے تو کبھی کسی کا موبائل، کبھی کسی کی ای میل آئی ڈی تو کبھی کسی کا پاسورڈ۔ رافع نے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ ای میل پڑھتے ساحر نے ہلکے سے بل ماتھے پر ڈالتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ساحر کے نزدیک رافع کی زبان بھی فضول گوئی میں بہت تیز تھی۔ ہر وہ کام جو اپنے ملک کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جائے چوری نہیں کہلاتا۔ وہ چوری جس سے مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائے چوری نہیں ہوتی۔ ساحر نے اس کی بات کی تصحیح کی تھی۔ رافع نے اس کی بات سے بڑی فرمانبرداری سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ہر بے تکی بات کا جواب وہ بڑی سمجھداری سے دیتا تھا اور رافع کو اس کا یہی انداز پسند تھا۔ اس فائل میں اس گارڈ کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ مجھے صبح یہ بندہ اپنے آفس میں چاہیے۔ ساحر نے ایک فائل پر سرسری سی نظر ڈال کر اسے رافع کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رافع نے اس سے فائل لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس فائل کو پڑھنے لگا۔ 2 گھنٹے مزید کام کرنے کے بعد رافع نے کھانا آرڈر کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد رافع کافی کا مگ بنا کر لایا۔ کافی پینے کے دوران رافع یوں ہی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا جب کچھ یاد آنے پر ساحر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس دن وہ 2 لڑکیاں جو پولیس اسٹیشن آئی تھیں، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ساحر کا انداز کلام تفتیشی تھا۔ کون سی 2 لڑکیاں سر؟ پولیس اسٹیشن میں حوروں کا کیا کام؟ رافع نے اس کی بات سے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ ساحر نے اس کی بات سے لب بھینچے تھے۔ رافع، آئی ایم سیریس۔ ساحر نے اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے چہرے سے کہا اور اٹھ کر لاؤنج سے ملحقہ بالکونی کی طرف بڑھ گیا، جس کی کھڑکیوں کے آگے پڑے جالی دار پردے تیزی سے لہراتے ہوئے باہر کی خوشگوار موسم کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ساحر نے پردے ہٹاتے ہوئے بالکنی میں قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کے ساتھ آ کر ٹکرایا۔ آلسو ویری سیریس سر۔ رافع اس کی بات سے جلدی سے کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی بالکنی میں آیا تھا۔ ساحر اور خود سے کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رافع نے بمشکل اس بات پر اپنی حیرت چھپائی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر ساحر نے گردن گھما کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ رافع اب کی بار اسی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے فوراً سیدھا ہوا تھا۔ اوکے بتا رہا ہوں، ان دونوں لڑکیوں کا پرس اور موبائل چوری ہو گیا تھا، جس کی کمپلین کروانے وہ پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ میں نے 2 دن میں ان کا سامان برآمد کروا دیا تھا، جس پر وہ خوش اخلاق محترمہ میری بہت شکر گزار تھی۔ ان کے والد صاحب نے بھی خوش ہو کر شاباشی دی تھی، جبکہ دوسری
رمشا کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ نہیں آئی تھی، رافع نے بڑے فخر سے بتایا۔ اس کی بات سے ساحر کے ذہن میں اس کے چہرے پر چھائے نرمی کے تاثرات ابھرے تھے جو کہ اس پر جچتے تھے، جبکہ وہ اپنی صحت سے شاید زیادہ غصہ کرتی تھی۔ ساحر نے اس کی بات سے محض سر اس بات میں ہلایا۔ سر، رافع نے اسے مخاطب کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ ساحر نے محض اسے ایک نظر دیکھا تھا، جانتا تھا اب یہ ضرور کوئی فضول گوئی کرنے والا ہے۔ فرمائیں۔ ساحر نے اس کے شوخی ہونے پر اسے گھورتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ ویسے سر، یہ کانفیڈنس کی داد ہی نہیں بنتی ہے جو آپ جیسے بندے سے نہیں ڈری۔ کیا آئی کانٹیکٹ تھا، رافع نے لہک کر کہا، جبکہ ساحر کے بری طرح گھورنے پر اس نے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی، پورے تھانے کو لا کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بار تھا جب کسی نے آپ سے استفسار کیا تھا، وہ بھی بغیر ڈرے، بغیر گھبرائے۔ کیا شیرنی جیسی پرسنالٹی تھی اس بندی کی۔ آئی لائک ہر، رافع نے اسی شخصیت سے محظوظ ہوتے ہوئے شاعر کو دیکھ کر کہا جس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں واضح تھیں۔ رافع کو ہنسی آئی جس پر وہ چھپا گیا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی شاعر کی ٹکر کی لگی تھی۔ اسے کانفیڈنس نہیں بدتمیزی کہتے ہیں، شاعر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ پہلی بار کوئی بات تھی جس پر اس کے دل نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسے بے ایمان، رشوت خور اور 2 نمبر اور جانے کیا کیا سمجھتی تھی، یہ سب یاد آتے ہی شاعر کو اسے چڑ ہوئی۔ جو بھی تھا سر، سچ بولنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اپنے حق کے لیے آواز ہر کوئی نہیں اٹھاتا، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنا حق لینا اور اس کے لیے لڑنا خوب جانتی ہو۔ رافع نے اس کی بات سے سادگی سے تبصرہ کیا تھا۔ اس کی بات پر ایک پل کو شاعر نے اسے دیکھا تھا اور پھر سمیت اس ٹاپک کو بھی اپنے ذہن و دل سے جھڑک دیا تھا۔ بس تم سے لوگوں کے بارے میں اندازے لگوا لو، جو کام تمہیں اسائن کیا ہے وہ کل صبح تک ڈن ہو، اللہ حافظ۔ اس کی بات سے وہ بغیر کوئی تاثر دیے لاؤنج میں واپس آیا تھا۔ اپنی چیزیں ٹیبل سے اٹھاتا ہوا، اپنا موبائل اور کیپ صوفے سے اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ ایسے کیسے جائیں گے؟ رافع جلدی سے اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے عجلت میں دروازہ لاک کرتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سر اس کے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر چکا تھا جب وہ آوازیں دیتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اپنا بیگ لیے عجلت میں اپنے کمرے سے نکلی تھی اور جلدی سے اپنا روم لاک کر کے پلٹی تو اپنے دروازے کے سامنے بکھرے گیلے کچرے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ محض کچرا نہیں تھا، کچرے کا ڈھیر تھا جو کہ اس کے دروازے کے سامنے کوریڈور تک بکھرا ہوا تھا۔ اسرا نے ضبط سے لب بھیجے تھے۔ آج تیسرا دن تھا جب وہ اسے سب برداشت کر رہی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، یا شاید اسے زیادہ ضبط اس میں تھا ہی نہیں۔ اس نے روم ان لاک کیا تھا، وہ اندر گئی تھی اور جا کر ایک بڑا سا شاپر لے کر آئی تھی۔ سارا کچرا شاپر میں ڈال کر وہ اپنے سرخ چہرے سے تیز تیز سیڑھیاں اترتی پہلے فلور پر آئی تھی۔ کچرا گیلا ہونے کی وجہ سے شاپر اچھا خاصا بھاری تھا، جسے اسرا اپنے غصے میں تقریباً گھسیٹتی ہوئی روم نمبر 40 کے سامنے آ کر رکی۔ اسے دروازہ ناک کیا تھا جسے فلزا نے ایک لمحے کی دیر کے بعد کھول دیا تھا۔ اسرا آج کھلے دروازے کو پورا کھولتے ہوئے غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اپنے بالوں کو کرل کرتی رمشا جو کہ یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تھی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر ناگواری ابھری تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی جب اسرا نے وہ کچرے سے بھرا شاپر اس کے کمرے کے وسط میں خالی کیا۔ فلزا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی حیرانی پر قابو کیا تھا، جبکہ رمشا کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسرا کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کا پھیلایا ہوا سارا کچرا وہ اس کے کمرے کے وسط میں بکھیر چکی تھی۔ رمشا کی برانڈڈ سینڈل بھی اسی کچرے کی زد میں آ چکی تھی۔ فلزا نے اس کی سینڈل نکال کر رکھی تھی پہننے کے لیے، جس کے اوپر اسرا کچرا پھینک چکی تھی۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر یہ سب کچھ کرنے کی؟ رمشا اپنی بات کہتی غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ غم و غصے سے تقریباً چلائی ہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسرا کا سر حشر بگاڑ دے، جو اپنی حرکت پر مطمئن کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آواز آہستہ رکھو اپنی رمشا بخاری، تم سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں میں؟ اسرا نے اس کے چلانے پر ناگواری سے ٹوکا تھا۔ دروازہ کھلا ہونے سے رمشا کی آواز باہر گئی تھی۔ کوریڈور سے گزرتی لڑکیاں اس طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا اسرا عالم، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ رمشا نے اپنی انگلی اس کے چہرے کے سامنے لڑاتے ہوئے عربز کروانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی کاٹ سے اس کے اندر کی نفرت کا اظہار بخوبی ہو رہا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خوب جانتی ہوں۔ آج کے بعد اگر یہ کچرا مجھے اپنے روم کے باہر نظر آیا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آج تو اسے یہاں پھینکے، اگلی دفعہ اسے تمہارے سر پر ڈال کر جاؤں گی۔ انگشت شہادت اٹھا کر اسے باور کروانے والی انداز میں کہتی وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادامی آنکھوں میں حد درجہ بغاوت تھی، اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کوریڈور میں کھڑی لڑکیوں نے اسرا کے جانے کے بعد رمشا کے کمرے کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ وہ سب اسرا کو پہلے سے ہی جانتی تھی، اس کے نیچر سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ اس رمشا کی حرکتوں سے بھی وہ چند ہی دنوں میں واقف ہو گئی تھی، جس نے آتی ہاسٹل میں روز بروز تماشا لگایا ہوا تھا۔ رمشا اس کی اتنی جرت پر تلملاتی ہوئی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اسرا کی شکایت لگانے۔ فلزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب یقیناً وہ اسے سپرنٹینڈنٹ کی سے ڈانٹ پڑوانے اور نیا تماشا لگانے کے موڈ میں تھی۔ رمشا کو اس ہاسٹل میں شفٹ ہوتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، جب وہ ایک ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کے بے جا پیار نے اسے خوب بگاڑ رکھا تھا۔ رمشا کے بھائی سیاسی پارٹیوں سے منسلک تھے، جس سے پیسے کا ضم ان کے خاندان
में कुछ ज़्यादा ही था। वो सिर्फ असरा को तंग करने के लिए, जिद करने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ इस हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। उसके कमरे में मौजूद आसाइशें बाकी लड़कियों के कमरों से मुख्तलिफ थीं। उसकी जिद को देखते हुए उसके घर वालों ने उसे रोक नहीं सकते थे। वो यहाँ आए दिन असरा को तंग करने और चढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अल्लाह जाने उनकी इस कदर नफरत का अंजाम क्या होना था। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे जब जीमल रोते हुए हन्नान को गोद में उठाए कमरे से बाहर आई। जीमल के चेहरे पर परेशानी थी। हन्नान की इतनी सुबह उठने पर, उसके रोने पर यूनिफॉर्म में मलबूस साहिर और ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे हाशिर ने उसे एक साथ देखा था। रुमैसा बेगम भी हन्नान के रोने की आवाज़ सुनकर इस तरफ मुतवज्जह हुई थी। मम्मा पकड़े इसे, पता नहीं क्यों तंग कर रहा है, मैं इसके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जीमल ने मुंह बसोड़ते हुए हन्नान को रुमैसा बेगम की गोद में बैठाते हुए कहा, जबकि हन्नान की आंखों में आंसू वाज़े चमक रहे थे। क्या हुआ नानू की जान को, क्यों रो रहा है मेरा शेर बेटा? रुमैसा बेगम ने प्यार से हन्नान को अपने सीने के साथ लगाते हुए कहा। हाशिर भी हन्नान की तरफ मुतवज्जह हुआ था, जबकि साहिर जीमल को देख रहा था, जो कि अच्छा खासा झंझलाई हुई लग रही थी। ये रात ही ऐसे तंग कर रहा है, 1 मिनट नहीं सोया और ना मुझे सोने दिया। जीमल ने डाइनिंग टेबल से केला उठाकर इसका छिलका उतारकर हन्नान को देना चाहा, जिस पर वो नफी में सर हिलाता हुआ दोबारा रुमैसा बेगम के शाने में मुंह छुपा गया था। जीमल को देखकर लगता था कि वो रो देगी। वो बहुत उलझी हुई और परेशान दिखाई देती थी। कल वाले कपड़ों में मलबूस वो चेहरे से शदीद झुंझलाई हुई मालूम होती थी। तुम्हें कल कहा भी था कि इसे नहाने दो, बारिश में पूरा 1 घंटा भीगा है, इसलिए सुस्त हुआ है, देखो इसका सर भारी हुआ लग रहा है मुझे। मैसा बेगम ने प्यार से हन्नान की पेशानी को छूते हुए कहा, जो कि हल्की हल्की तप रही थी। हन्नान की आंखें भी बहुत जल हुई थी। मम्मा ये कौन सा मेरी बात मानता है, सबने मिलकर बस मुझे तंग करना होता है। इसको यूं सुस्त हुआ देख जीमल के लहजे में बेबसी थी। आशिर हन्नान को बुला रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। यहाँ मेरे पास इधर आके बैठो। बिल्कुल ठीक है वो, इतनी सी बात पर इतना क्यों परेशान हो रही हो? साहिर ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। जीमल खामोशी से जाकर उसके पास बैठ गई। ये देखो इसे मैं नाश्ता करवाता हूँ, तुमसे नहीं करेगा। हाशिर ने हन्नान को पिचकारते हुए रुमैसा बेगम की गोद से लेकर अपनी गोद में बैठाया और मुलाजमा का लाया हुआ हाफ फ्राई एग अपने सामने किया। हन्नान को हाफ फ्राई एग पसंद था। हाशिर उसे बातों में लगाकर बड़े सुकून से खिलाने लगा और वो भी बगैर चूं चरा किए हाशिर के हाथों नाश्ता कर रहा था। रुमैसा बेगम भी हन्नान को बातों में लगा रही थी। साहिर के साथ बैठी जीमल के चेहरे के तासुरात हनून जुलाए हुए थे। साहिर ने गिलास में ऑरेंज जूस डालकर उसे दिया और उसे पीने का इशारा किया। साहिर को चेहरे से बहुत कमजोर लगी। नहीं साहिर, बिल्कुल मूड नहीं है। जीमल ने जूस को देखते हुए बेजारी से कहा। फौरन पियो इसे, तुम्हारे मूड का किसने पूछा है? वही बारोब अंदाज। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद जीमल ने खामोशी से जूस थाम कर गिलास लबों से लगा लिया। उसके जूस खत्म करने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्या बात है हन्नान, से ज्यादा तो तुम भी बीमार लग रही हो? साइने से बगौर देखते हुए पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ। जीमल ने बाल को टालना चाहा। आतिफ कब आ रहा है वापस? साहिर ने गोया अपनी अब उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। रुमैसा बेगम और हाशिर ने भी आतिफ के नाम पर एक बार चेहरा उठाकर जीमल को देखा था। इस फ्राइडे आ रहे हैं। जीमल ने बेमकसद उदासी से टेबल को देखते हुए कहा। जिस दिन से उसने इसे कॉल पर झटका था, जीमल का उस दिल से उदास था। उसने फौरन तो दोबारा नहीं किया, जबकि दिल उसकी बेरुखी पर हर वक्त उसका लहजा याद करके एक नया गम मनाता था। उसने खुद भी उसे कॉल नहीं की थी, बस एक मैसेज करके इत्तला दे दी थी कि फ्राइडे की शाम वो अपने भाई के साथ घर वापस आ जाए, जिस पर जीमल ने बगैर कुछ बोले या एहतजाज किए ओके कह दिया था। आतिफ को कहना कि वो खुद तुम्हें लेने आए, खुद से जाने की जरूरत नहीं। काफी वक्त गुजर गया, उससे कोई बात नहीं हुई। साहिर ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसे नीति से कहा। जीमल का चेहरा पल में फक हुआ था। इसकी क्या जरूरत है साहिर, वो थके हुए होंगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी हाशिर के साथ। जीमल ने अपने खुश लबों पर जुबान फेरते हुए कहा। इन दोनों का आमना सामना मतलब आतिफ से साहिर की बात पुरसी, जिसके बाद वो उसे कई दिन तक ताने देता था। यही वजह थी कि जीमल डरती थी उनके एक दूसरे के आमने सामने आने पर। हाशिर तो उसके किसी तंज को इग्नोर भी कर देता था, जबकि साहिर हरगिज नहीं बख्शता था। हरगिज नहीं, वो तुम्हें लेने आएगा तो तुम जाओगी। अगर वो सफर से वापस आने पर इतना ही थक जाता है तो उसे हफ्ते की शाम बुला लो डिनर पर, मगर वो तुम्हें खुद लेने आए। साहिर का अंदाज हतमी था। जीमल खामोश होगी। हाँ बेटा साहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, अच्छा है ना, तुम उसे डिनर पर बुला लो, सब मिलकर खाना खा लेंगे, बातें कर लेंगे। मिलजुल कर एक साथ बैठने से, खाना पीने से दिलों में मौजूद रंजिशें दूर होती हैं और फिर वापसी पर तुम उसके साथ घर चली जाना। रुमैसा बेगम ने प्यार से समझाते हुए कहा। जीमल आतिफ का मजाक खूब समझती थी। वो उनकी बात पर सरस बात में हिलाकर रहेगी। अब बाकी का नाश्ता हानी मेरे साथ करेगा। साहिर ने हन्नान को अपने पास बुलाते हुए प्यार से कहा। हाशिर उसे अंडा और ब्रेड का एक पीस खिला चुका था, जबकि वो दूध का गिलास पीने से हनूज इनकारी था। साहिर के बुलाने पर वो हाशिर की गोद से उतरता, छोटे छोटे कदम उठाता साहिर के पास आया था। साहिर ने झुककर उसे अपने पास बिठाया। हन्नान का मूड अब कुछ सेट हुआ था। रुमैसा बेगम और हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस एक जीमल ही खामोश और उदास थी। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, साहिर या हानी। स्टार्ट
اسٹارٹ کریں؟ ساحر نے دودھ کا گلاس حنان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتے میں دودھ پیتا تھا مگر فیڈر نہیں۔ ساحر نے اپنا آدھا بچا چائے کا کپ جس میں ہنوز بھاپ اڑ رہی تھی اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ ساحر کی بات سن کر حنان نے جلدی سے گلاس کی مضبوطی سے تھاما تھا۔ چہرے پر جیتنے کی چمک در آئی تھی جبکہ اس کی آنکھیں کافی بوجھل لگ رہی تھیں۔ ساحر کے اسٹارٹ کہنے پر ہی وہ گلاس اٹھا کر منہ کو لگانے لگا جب ساحر نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا۔ ہانی بسم اللہ تو پڑھ لو، ساحر نے گویا سے یاد کروایا تھا۔ ساحر کے کہنے کی دیر تھی، اس نے زیر لب پوری بسم اللہ پڑھی تھی اور گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے دودھ پینے لگا جبکہ ساحر اسے دکھانے کو جلدی سے اپنے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر پینے لگا۔ حاشر حنان کو جلدی جلدی دودھ پینے پر سپورٹ کر رہا تھا۔ حنان نے 3 سانس میں دودھ کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا تھا اور پرجوشی سے ساحر کو دیکھنے لگا جس نے ابھی تک اپنی چائے ختم نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور خوشی دیکھ کر حاشر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرا کر ہائی فائی کیا۔ وہی ساحر نے بظاہر اداس شکل بنا کر اسے دیکھا تھا، انداز ہارا ہوا ہی تھا۔ نیما لچاتے ہوئے بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ ساحر تم سے اچھا تو میرا شہزادہ ہے۔ چلو میرا بیٹا فرسٹ آیا ہے، تم ہار گئے ہو، اب تم ہم سب کو آئس کریم کھلاؤ گے۔ رمیسہ بیگم نے گویا حنان کے دل کی بات کی تھی جس پر وہ کھل اٹھا اور جوابی نظروں سے ساحر کو دیکھنے لگا۔ اب آئس کریم تو کھلانی پڑے گی، آخر حنان سے ہارا ہوں، ساحر نے اس کے گال پیار سے کھینچتے ہوئے کہا۔ حنان اب کافی فریش لگ رہا تھا۔ چلو دیمل اب بس کر دو، کیوں رونی صورت بنا کر بیٹھی ہو؟ قسم سے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ حاشر نے اسے ہنوز خاموش بیٹھے دیکھ کر غیر سنجیدگی سے کہا جس پر زیمل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے تو نہیں بنائی کوئی رونی صورت۔ اس کی بات سے زیمل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ حنان تمہاری ماں وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اس کی بات سے حاشر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے حنان سے کہا جو کہ مصروف سے انداز میں ساحر کے موبائل کا پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ٹرائی کرتا دیکھ ساحر ہنوز مسکرا رہا تھا کیونکہ یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ نو میری ماما بیسٹ ماما ہے۔ حاشر کی بات سے حنان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ساحر کے موبائل کی طرف تھا۔ اس کی بات سے حاشر کا ایک پل کو منہ کھلا تھا۔ وہی زیمل اور رمیسہ بیگم ایک ساتھ مسکرائی تھی۔ ساحر بھی اس کے پارٹی بدلنے پر مسکرایا تھا۔ بیٹا تو مجھے اکیلے میں مل پھر بتاتا ہوں تجھے، حاشر نے بظاہر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا جس پر حنان نے شکایتی نظروں سے رمیسہ بیگم کو دیکھا۔ اس گھر میں اس کے لاڑ اٹھانے کو ہر پل ہر کوئی تیار رہتا تھا۔ وہ مزید اس کے موبائل کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا جب اس پر کال آتی دیکھ اس نے جلدی سے موبائل ساحر کی طرف بڑھایا تھا۔ موبائل پر کال سنتے ہی اس نے 10 منٹ میں پہنچنے کا کہا تھا۔ پھر عجلت میں رمیسہ بیگم کا ہاتھ لبوں سے لگا کر ان سے پیار لیتا ہوا وہ گھر سے نکلا تھا۔ رمیسہ بیگم کے ساتھ حنان بھی اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ساحر کے جاتے ہی حاشر نے زیمل کو تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ حنان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا جس پر زیمل اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، دن بھر پڑتی سورج کی تپش میں کچھ کمی آئی تھی۔ موسم اب بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں ہنوز اسٹوڈنٹس کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کیفیٹیریا میں روزمرہ کی خوب چہل قدمی تھی۔ ایسے میں قدرے کونے والے ٹیبل پر بیٹھی ان تینوں نفوس میں سے ایک شدید اکتاہٹ اور بوریت کا شکار تھا۔ ویسے حازم بھائی مجھے لگا تو تھا کہ اس بار آپ اپنی شادی کی مٹھائی کھلا کر ہی رہیں گے مگر آپ ہیں کہ دیر پر دیر ہی کیا جا رہے ہیں۔ نایاب نے اپنے سامنے پڑی فرائز سے انصاف کرتے ہوئے حازم کو دیکھ کر منہ بسور کر کہا تھا۔ حازم اس کی بات سے نفی میں سر ہلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ سکن پینٹ، براؤن چیک شرٹ میں ملبوس، سلیقے سے بال سنوارے وہ کافی فریش دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں آج ایک عجیب سا خمار تھا جسے اسرا نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بات پہ بات مسکرا رہا تھا۔ میں تو کب سے تیار ہوں، بس دعا کرو کہ لڑکی مان جائے۔ اسے اپنی بات کہنے کے دوران قطعی اسرا کو نہیں دیکھا تھا۔ بڑی سادگی سے نایاب کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسرا اس کی باتوں کو اور انداز کو خوب سمجھتی تھی جبکہ بظاہر انجان بنی بیٹھی تھی۔ یہ بے رخی تو اس کی شخصیت کا ایک پہلو تھی۔ فاطمہ نے اسرا کے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لیا تھا جسے حازم دینے اور اسرا سے ملنے آیا تھا۔ اسرا سے ملنے اسے دیکھنے کا یہ موقع وہ قطعی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ کیوں بھائی لڑکی اندھی ہے؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ نایاب نے اس کی بات سے گویا ناگواری سے آج کل کی لڑکیوں کی فضول سی ڈیمانڈیں سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات اور انداز سے حازم کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ وہ نایاب کو تب سے جانتا تھا جب سے اسرا یہاں پڑھ رہی تھی۔ اسے اسرا کی یہ دوست بہت پسند تھی جس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں تھی، جو جیسے اندر سے تھی بالکل ویسے ہی باہر سے تھی۔ جو بات محسوس کرتی فوراً بول دیتی تھی۔ تم دعا کرو شاید بات بن جائے، جبکہ محبت میں سب سے لڑ جانے کی قسم تو میں نے بھی کھا لی ہے۔ حازم نے نایاب کو دیکھتے وہ اسرا کو سنایا تھا، جتایا تھا کہ اس کا انکار اس کے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سے اسرا نے بمشکل اپنے کان کی لو سے ہلاتے ہوئے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ کب سے نایاب کی بکواس اور اس کے ذو معنی جواب سن رہی تھی۔ جب اسے بتا چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سب باتیں، اس کا یہ انداز اسرا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، اور جو
چیز اسے ناگوار لگتی تھی وہ اس کا اظہار کرنے میں دیر نہیں کرتی تھی۔ محبت میں اگر خود کو لڑ جانے کے لیے تیار رکھا ہے تو پھر مر جانے کا حوصلہ بھی پیدا کر لیں، کیونکہ خالی ہاتھ رہ جانے والے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ وہ دونوں جو ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے، اسرا کے انداز اور بات کی گہرائی کو پاتے ہی ایک پل کے لیے ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ حازم نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ اسرا لب بھینچ کر زبردستی کا مسکرا دی۔ نایاب جس لمحے ان دونوں کو بہت غور سے دیکھا تھا، اسے اب جا کر تب سے چلتی فلم سمجھ آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسرا کو کہتی رہتی تھی کہ حازم اسے لے کر سنجیدہ ہے، جبکہ اسرا ہر دفعہ اس کا وہم کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ حازم فرحان خاموش ہونے والوں میں سے نہیں ہے اسرا عالم۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر حد سے، ہر طوفان سے گزر جاؤں گا، مگر خالی ہاتھ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حازم کا انداز کلام باور کروانے والا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے چٹانوں کے اسے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جس پر اسرا دانت پیس کر رہ گئی۔ زبردستی؟ اب زبردستی حاصل کی گئی محبت کے ساتھ خوش رہ لیں گے؟ اسرا نے ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے جیسے جتایا ہوا کہ اس کی یہ محبت، یہ جذبات، یہ دعوے سب یک طرفہ ہیں۔ نایاب تو کبھی حازم کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنے آپس سے باہر ہوتی اسرا کو۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ لوگ اپنا ذاتی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، نایاب کو یہاں رکنا بہتر نہ لگا، اس لیے جلدی جلدی میں اپنے ڈیڈ کے باہر لینے آنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ دل ہی دل میں اس نے حازم کے لیے دعا کی تھی۔ بیچارہ سوئی ہوئی شیرنی کو جگا بیٹھا تھا۔ نایاب کے جانے کے بعد کچھ پل ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک پل کے لیے حازم کے پاس اسرا کی بات کا جواب نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اسپاٹ چہرے سے اپنے سامنے پڑے شیک کے گلاس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ماتھے پر کئی بل نمایاں تھے۔ سیاہ گھنگھرالے بال جوڑے میں مقید تھے، جبکہ اس کے کانوں میں موجود ننھے سے ہیرے پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اگر مجھے زبردستی کرنی ہی نہ پڑے، میری محبت کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، تو پھر تو کوئی قباحت نہیں۔ حازم نے اس کی جھکی ہوئی لمبی گھنیری پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے اس نے اپنا چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر ایک معمولی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی، جسے حازم نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کا ایک انداز جان لیوا تھا۔ حازم کو اپنا دل عام رفتار سے زیادہ دھڑکتا ہوا معلوم ہوا۔ یہ ناممکن ہے، آپ کو پتہ ہے حازم، آپ ایک ایسے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں جس کی تعبیر بند آنکھوں کے پیچھے تک ہی خوبصورت ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی تعبیر بے معنی، بے یقین سی لگتی ہے۔ اسرا نے گویا اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کا تعین کیا تھا۔ حازم اس کی بات سے اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ وہ کبھی اس کے لیے مہربان نہیں ہوئی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو جس کی اپنی آنکھیں خواب دیکھتی ہی نہیں تھکتی؟ حازم نے بے یقین سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اسرا نے جیسے اس کی بات سنی تو تھی، اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وجلت میں گویا ہوئی۔ حازم کا حال کچھ ایسا تھا کہ گویا اس کے سامنے پھیلایا ہوا کشکول جیسے خالی رہ گیا ہو۔ اس نے اس کے کشکول کو دیکھنا بھی نامناسب سمجھا۔ وہ اس کے عام سے انداز پر جانے کیوں وہ اپنی محبت کی تذلیل برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے امی کو بتا دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا۔ بس ایک دفعہ امی مان جائے تو پھر تمہیں منانا میرے لیے مشکل نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا اسرا، تم میری ہو، تم میرے لیے بنائی گئی ہو، تم میرا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ اسرا عالم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اسرا نے اپنی بدامی آنکھوں میں حیرت سموئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ حازم کا یہ روپ، اس کا یہ لہجہ دیکھا تھا۔ اس کا انداز ضدی سا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک پل بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ اسے باہر آنے کا کہہ کر آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسرا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے حازم کے لہجے کی پختگی اور سنجیدگی سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا، جسے وہ کچھ لمحوں بعد بھلا گئی، جبکہ اس کے انداز پر حیرت حد سے سوا تھی۔ تو کیا تائی جان مان جائیں گی؟ حازم کی آنکھوں میں نظر آتی محبت سے وہ آج تک نظریں چراتی آئی تھی، مگر آج اس کے انداز دیکھ کر لگتا تھا وہ قطعی پیچھے نہیں ہٹے گا، یا اس کے انکار کو اس نے کچھ خاص سیریس نہیں لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اپنی حیرت سے نکلتے ہی اسرا کو خود پر غصہ آیا کہ اس نے کیوں نہ اس کی بات کا جواب دیا۔ جانے وہ اس کی خاموشی سے اب کیا اخذ کر لے۔ اپنے آپ کو کوستی وہ پاؤں پٹک کر اپنا بیگ اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جہاں حازم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا اسے ملنے، اسے واپس پر ہاسٹل ڈراپ کر کے وہ واپس گھر جاتا تھا۔ اسرا خاموشی سے جا کر پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ باقی کا سفر دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی رہی تھی، جسے توڑنے کی کوشش دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ یوں خاموش بیٹھے ہیں جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں بے چین بے حال کر کے جیسے وہ پہچانتے ہی نہیں۔ ان کی ہر ادائے بے اعتنائی کو ہم نے اپنا نصیب سمجھا، ہر دفعہ دل دکھا کر ہمارا اپنی بے رخی کو مانتے ہی نہیں۔ آج تو میں ہیوی ڈنر کرنے کے موڈ میں ہوں، رافع نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جیسے اسے سنایا تھا۔ ساحر کی کسی بات پر مسکراتے حاشر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے ایک اسپاٹ نظر اس پر ڈالی جو سنجیدگی سے ویٹر کو اپنا آرڈر لکھوا رہا تھا۔ کیوں آخری دفعہ کھا رہے ہو، یا اس کے بعد مرنے کا ارادہ ہے؟ عاشر نے مظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ رافع اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔
اللہ نہ کرے مرے میرے دشمن، آج اتنے دنوں بعد ایک بزنس مین نہاتا ہے تو میرا ارادہ اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے کا ہے۔ رافع نے مسکراتے ہوئے ساحر کو دیکھ کر جیسے اطلاع دی تھی، ساحر اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ کیا مطلب آتا ہے؟ حاشر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گویا اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پل میں اس کی بات کا مطلب سمجھا تھا۔ ایکسکیوز می، ذرا تمیز سے رہنا میرے ساتھ، میں کوئی ڈنر نہیں کروا رہا، اپنا بل خود دینا، بلکہ میرا بل تو خود ساحر بھائی دیں گے۔ حاشر نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے اپنا بل بھی ساحر کے سر کیا تھا، جس پر ساحر اپنی سنہری آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی چالاکی کو دیکھنے لگا۔ اچھا، اور میں تمہارا بل کس خوشی میں پے کروں گا؟ ساحر نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اپنا بل اس پر ڈال کر خاصا پرسکون نظر آتا تھا۔ وائٹ پینٹ پر لائٹ گرے ہاف بازو والی ٹی شرٹ میں اس کی شخصیت نکھری نکھری تازہ دم سی معلوم ہوتی تھی۔ سنہری بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، بلیک کلر کے برانڈ واچ ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، جو کہ اس کے بے داغ بازوں پر خوب جچ رہی تھی۔ اپنی وجاہت شخصیت کے سحر سے بے نیاز ساحر آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ کیونکہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اس قدر معصومیت سے حاشر نے کہا تھا کہ ساحر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دل میں اس پر رچ کر پیار بھی آیا تھا، جسے وہ اپنی مسکراہٹ میں چھپا گیا۔ آج وہ جلدی فری ہو گیا تھا۔ عظیم الحنان اور میسر بیگم کے ساتھ ان کی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ حاشر اکیلا بور ہو رہا تھا، تو اس نے یہ ڈنر پلان کیا اور ساحر کو مناتا ہوا رافع کو کال کر کے یہاں بلا لیا۔ آج وہ تینوں کافی دنوں بعد یوں اس طرح ڈنر میں اکٹھے کرنے باہر آئے تھے، ورنہ تو مصروفیت میں وقت ہی نہیں نکلتا تھا۔ کچھ زیادہ چھوٹے نہیں تم؟ ساحر نے اس کے سلیقے سے سنوارے ہوئے بال پیار سے ہاتھ مار کر بگاڑے ہوئے کہا۔ حاشر اس کی اس حرکت پر مسکراتا ہوا فوراً اپنے بالوں کو درست کرنے لگا۔ یہاں اچھی خاصی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، کیا پتہ اس کی قسمت ایسی ہی کہیں کھل جاتی۔ بلیک جینز پر لائٹ پنک سی ٹی شرٹ میں ملبوس حاشر ہینڈسم لگا تھا۔ اس کے نین و نقش بالکل اپنے باپ جیسے تھے، جو کہ ایک باوقار اور وجاہت سے بھرپور انسان تھے۔ رافع تو اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا، وہ بچپن سے اس کے کارناموں میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ بس کر دو حاشر، سے چھوٹا چھوٹا کہہ کر تم نے اور کتنے سال گزارنے ہیں؟ کیا فائدہ تمہارے اتنے کمانے کا، جب تم ہم دو معزز ایماندار ہینڈسم پولیس والوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکو؟ رافع نے ساحر کو آنکھ مارتے ہوئے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بلیو جینز پر میرون ٹی شرٹ میں ملبوس رافع کی پرسنالٹی بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اس ٹیبل پر بیٹھے یہ تینوں لڑکے گویا ارد گرد سے گزرتے لوگوں کو اپنی شخصیت کے الزام سے، اپنی وجاہت سے اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہاں، ہم دونوں جیسے فی سبیل اللہ یہ جاب کرتے ہیں نا؟ حاشر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ایک ہی پارٹی میں معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کہاں سیلری کی ضرورت ہے، گورنمنٹ خود ہی ہماری کارکردگی پر خوش ہو کر ہر ماہ کی آخری تاریخ پر ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں اسلام بھی دیتی ہے۔ ساحر نے اس کی بات سے شانے بے نیازی سے کہا، اس کے انداز کلام میں ایک وقار سا تھا، وہی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سر، ہم کنواروں کے بھلا کیا خرچے؟ رافع بھی ڈنر کا بل اس کے سر ڈالنے کو پورا تیار بیٹھا تھا۔ ساحر کی بات سے اس نے عام سے انداز میں شانے اچکاتے ہوئے کہا، چہرے تو دیکھو ذرا ان شدید کنواروں کے۔ حاشر نے رافع کی بات سے جیسے جل کر کہا تھا۔ اس کے انداز سے رافع سمیت ساحر کا کہکا بھی ایک ساتھ گونجا تھا۔ حاشر کو تنگ کرنے کا الگ ہی مزہ تھا، جیسے وہ دونوں کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ بل دے بل بیٹا بل، زیادہ باتیں نہ بگاڑ، رافع نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ حاشر چڑ گیا تھا، دیکھ لوں گا میں آپ دونوں کو بھی، بہت جلد اللہ تعالیٰ مجھ غریب کے ساتھ ضرور انصاف کریں گے۔ حاشر نے دونوں کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سر جھٹکایا تھا۔ ایک بل دینے پر کون اتنا ایموشنل ہوتا ہے؟ ساحر نے اسے مزید چڑھاتے ہوئے رافع کو دیکھ کر حیرانگی سے اس انداز میں سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر رافع نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے گویا بتایا تھا کہ یہ بیٹی ہے وہ ہستی جو بل دینے پر اتنا ویلا مچا رہی ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا کہ بھائی آپ ہمیشہ چمچے کے ساتھ مل کر مجھے کیسے سناتے تھے۔ حاشر نے رافع کے پیٹ میں مکہ مارتے ہوئے گویا اس کے نکلتے دانت بند کرنے چاہے ہوں۔ اس کی معصومانہ بات پر ساحر کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ تمہاری شادی ہوگی تو بچے ہوں گے نا، اور تمہاری شادی تب ہوگی جب سر کی شادی ہوگی۔ پھوپھو ان سے پہلے تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے والی نہیں، اور سر کا مجھے دور دور تک کوئی ایسا ارادہ نہیں لگتا، اس لیے میرے بچے اپنے بچوں کے ارمان یہیں کہیں دفن کر لو۔ رافع نے گویا اس کے ارمانوں پر اوس ڈالتے ہوئے پورا پورا نقشہ کھینچ کر اسے سمجھانا چاہا کہ فی الحال ایسا ناممکن ہے۔ آئی ایم امپریسڈ، رافع کے جواب پر ساحر نے متاثر کن انداز میں اسے دیکھتے ہوئے شانے اچکائے تھے، جبکہ حاشر کو تو وہ دونوں اس وقت بے انتہا ظالم انسان محسوس ہو رہے تھے، جس کا اپنا زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ لگتا تھا، نہ وہ کسی دوسرے کو گزارنے دینے والے تھے۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر بھی ان دونوں کو ترس نہیں آیا تھا۔ کھانا آ چکا تھا، کھانے کے دوران بھی وہ دونوں اسے یوں ہی تنگ کرتے رہے تھے، جس پر حاشر تو یہ ڈنر پلان کر کے پچھتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد حاشر اور رافع نے اپنے لیے آئس کریم آرڈر کی تھی، اور ساحر اپنے لیے بلیک کافی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، جبکہ روشنی میں نہائے ہوئے اس ریسٹورینٹ میں گویا دن کا سا سما تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں مصروف تھے، جب ایک نسوانی آواز نے ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائی۔ السلام علیکم، آپ اس وقت یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے ان کے ٹیبل پر کے قریب آتے ہوئے ساحر کو دیکھتے ہوئے پرجوشی سے کہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس ٹیبل پر
وہ صرف مخاطب ہی اس سے ہو۔ ساحر سمیت رافع اور حاشر بھی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ رافع تو ہیرا کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا، جبکہ حاشر کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اس لڑکی کو۔ وعلیکم السلام جی، بدقسمتی سے اس وقت یہاں۔ ساحر نے اس کے گویا صرف خود کو ہی مخاطب کرنے پر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زبردستی کو مسکراتے ہوئے اس کے سلام کو جواب دیا تھا، جبکہ دوسری طرف بات اس نے زیر لب ہی کہی تھی۔ اسکن ٹراؤزر پر نیوی بلو کلر کی لانگ شرٹ میں ملبوس، گلے میں اسکن دوپٹے کو لاپرواہی سے لیے کرل کیے ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بلا شبہ پیاری لگ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ ساحر؟ آپ تو بالکل عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ جب جاؤ اپنے آفس میں ہی نہیں ہوتے۔ اسے تقریباً 1 مہینے بعد یوں پبلک پلیس پر اپنے سامنے دیکھ کر خوشی کے مارے ہیرا سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دوسرا، اس کی پرسنالٹی عام سے ڈریسنگ میں بھی کس قدر متوجہ کن جان لیوا تھی۔ اس کا دل تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا اپنی بات کیا تھی۔ وہ بے اختیاری بے خودی میں قریب پڑی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حاشر آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ رافع کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہیرا کے جذبات سے واقف تھا۔ اس کے یوں کرسی گھسیٹ کر بالکل اپنے پاس ہی بیٹھ جانے پر ساحر ہلکا سا گلا کھنکار کر اپنی چیئر تھوڑی پیچھے کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چلیں آج تو آپ نے سرے عام پکڑ لیا۔ اس کی اتنی مداخلت پر ساحر نے عام سے لہجے میں ہی کہا تھا۔ رافع ہمیشہ ان دونوں کا سین بہت انجوائے کرتا تھا، جیسے کہ اب وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ حاشر اس لڑکی کو ساحر کے ساتھ فری ہوتا دیکھ تقریباً صدمے میں ہی تھا۔ ہیرا 2 دفعہ کسی نہ کسی بہانے سے پولیس اسٹیشن کا چکر لگا چکی تھی، مگر اسے ساحر نہیں ملتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی کام سے اس وقت باہر گیا ہوتا تھا، جبکہ اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہیرا سے ایک لمحہ انتظار نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ اس سے ملتے ہاتھ ہی شکوہ کر چکی تھی، جبکہ ساحر کی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ میں نے تو آپ کو اپنے برتھ ڈے پر بھی انوائٹ کیا تھا، مگر آپ آئے ہی نہیں۔ اس کا موڈ خوشگوار دیکھ کر ایک اور شکوہ کیا گیا تھا۔ ساحر ضبط کر کے رہ گیا۔ حاشر جس طرح ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، ساحر کا دل کیا سب سے پہلے وہ اس کے ایک لگا دے، جو ہونک بنا ہلکا سامنے کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے ایک کام سے شہر میں بھیجا تھا، ورنہ میرا کچھ ارادہ تو بن چکا تھا آنے کا۔ ساحر کو جانے کی وہ صاف جواب دے کر اس کا دل توڑنا مناسب نہ لگا، اس لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ رافع نے سر جھٹکاتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اس دن وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، جبکہ ساحر تو فری تھا۔ اوہ، مجھے پاپا کو منع کرنا چاہیے تھا۔ ہیرا نے اس کے بعد سے ایک پل میں اپنے حسین چہرے پر اداسی بکھیر لی تھی، تو وہ اس کے بہانے سے بے حد سنجیدہ دکھتی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ بھائی میرا بھی تو تعارف کروائیں ان سے۔ اسے زیادہ صبر حاشر میں نہیں تھا۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے مداخلت کرنی ضروری سمجھی۔ ہیرا کو اب محسوس ہوا کہ اس ٹیبل پر ساحر کے علاوہ بھی 2 لوگ موجود ہیں۔ وہ اپنی جگہ کچھ جھجک سی گئی اور لب بھینچ کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ ہیرا صاحبہ؟ رافع نے بڑی خوش دلی سے اس کے پیچھے پلٹنے پر کہا تھا۔ ساحر نے اس کی اتنی خوش اخلاقی پر اسے گھورا تھا۔ وعلیکم السلام، فائن، ہیرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ ہیرا صاحبہ ہے، ہمارے AIG صاحب کی اکلوتی صاحبزادی، اور یہ حاشر اسرار ہیں، سر کے چھوٹے بھائی۔ رافع نے یوں تعریف کروایا تھا جیسے رشتے کروانے والی آنٹیاں 2 فیملیز کو آپس میں متعارف کرواتی ہیں۔ اوہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہیرا نے مسکراتے ہوئے بڑی خوش دلی سے کہا تھا، جبکہ ساحر کے فیملی ممبر سے ملتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سے مل کر اچھا لگا، حاشر نے بڑے مؤدب سے انداز میں کہا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو سر حاشر، ہیرا نے شائستگی سے نرم لہجے میں کہا۔ وہاں بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر آتی اس کی دوست کی کال نے ٹیبل پر اچانک چھا جانے والی خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ اپنے دوست کی کال آتی دیکھ کر فوراً اٹھی تھی۔ اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد ہے۔ وہ اپنے دوست سے یہاں ملنے آئی تھی، مگر ساحر کو دیکھتے وہ سب بھول گئی تھی اور پھر لمحوں میں ہی ان سے معذرت کرتی وہ چلی گئی تھی۔ حاشر نے اسے اپنے گھر ڈنر پر آنے کی دعوت دی تھی اور رافع نے اسے ضرور آنے پر اصرار کیا تھا، جبکہ ان سب میں ساحر ان دونوں کو اسپاٹ چہرے سے دیکھ رہا تھا، جو کہ جانے کیوں خوش اخلاقی سے دورے ہو جا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے انہیں جلدی سے آئس کریم کھانے کا کہا، جو کہ ویٹر اب بھی رکھ گیا تھا اور خود کافی پینے لگا۔ 1 منٹ پہلے یہ تو بتائیں، یہ محترمہ کون تھی؟ بڑے گلے شکوے ہو رہے تھے، حاشر نے اسے دیکھتے ہوئے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ اس کے انداز پر ساحر کو اپنے حلق سے اترتی کافی مزید کڑوی لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب رافع فوراً گویا تھا۔ یار اب تم اتنے بھی بچے نہ بنو، ہیرا صاحبہ تمہاری بھابھی بننے کے فل موڈ میں ہیں اور سر انہیں مسلسل اگنور کر رہے ہیں، ورنہ لڑکی تو فل تیار ہے۔ لڑکی ہمارے SSP صاحب پر دل و جان سے مرتی ہے، اور وہ جو ہیرا، رافع آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے بول کر گویا حاشر کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ مزید بولتا جب اپنے پاؤں پر پڑنے والے ساحر کا پاؤں اسے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ساحر نے ایک ٹرک سے اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں سے ضرب لگائی تھی کہ گویا رافع کے پاؤں سمیت ٹانگ میں بھی شدید درد کی لہر اٹھے۔ اس کی اس قدر فضول گوئی پر وہ شدید مشتعل ہوا تھا۔ سختی سے لب بھینچ کر اس نے اسے گھورا تھا۔ رافع تم مجھے اگلے 2 دن تک نظر نہ آنا۔ اس کا اچھا خاصا خوشگوار موڈ پل بھر میں بگڑا تھا۔ اسے قطعی پسند نہیں تھا کہ کسی بھی لڑکی کی یوں ڈسکس کرنا، کسی لڑکی کے بارے میں فضول گوئی کرنا، جبکہ رافع کی حد
درجہ فضول کو وہ ضبط نہ کر سکا تھا۔ اپنی بات کہتا وہ والٹ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھتا، کافی آدھی چھوڑ کر باہر جا چکا تھا جبکہ اس کے جانے کے بعد گویا رافع کو اپنی فضول گوئی کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا جبکہ حاشر بڑے سکون سے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے ہیرا پسند آئی تھی۔ وہ گھر جا کر عمیسہ بیگم سے ہیرا کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے بعد وہ یقیناً ساحر کی جان نہ چھوڑتی۔ جبکہ ان دونوں کو یوں جاتا دیکھ وہ بھی کچھ ہی دیر میں اپنی آئس کریم ختم کرتا ان کے پیچھے بھاگا گیا تھا، جو کہ اسے پارکنگ میں تو کہیں نظر نہیں آئے۔ البتہ مین روڈ پر رونی صورت بنا کر کھڑے رافع پر اس کی نظر پڑ چکی تھی، جو کہ یقیناً ساحر کو منانے کے لیے تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا پارکنگ سے گاڑی نکال کر ان کے قریب لے گیا۔ یہ آپ نے حازم سے پوچھا آج سارا دن کہاں غائب تھا؟ ادینہ تائی نے فرحان صاحب کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بگڑے ہوئے تیوروں سے پوچھا۔ آج وہ لاہور گیا تھا، بتا کر گیا تھا مجھے۔ فرحان صاحب کا لہجہ عام سا تھا۔ ان کے یوں اچانک بگڑتے موڈ کی وجہ انہیں سمجھ نہ آئی تھی۔ کیوں یہ فاطمہ کو کیا میرا ہی بیٹا نظر آتا ہے؟ جب اس کا دل کرتا ہے اسے نوکروں کی طرح بھیج دیتی ہے اس مہارانی کے دربار میں حاضری لگانے۔ ادینہ تائی نے ان کے پرسکون مزاج کو دیکھتے ہوئے مزید جل کر کہا۔ جب سے حازم لاہور سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ ادینہ تائی کو تو اپنے بیٹا ہاتھوں سے نکلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ سب انہیں اسرا کی پڑھائی ہوئی پٹی لگ رہی تھی، جو اس سے مل کر آنے کے بعد ہمیشہ یوں ہی گمسم ہو جاتا تھا۔ تو پھر کون جائے گا؟ اور حازم کوئی زبردستی نہیں چاہتا، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا فرمانبردار ہے، اپنی چچی کا احساس کرتا ہے۔ فرحان صاحب نے چائے پیتے ہوئے انہیں دیکھ کر سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، فرمانبردار جو نیا لڑکا رکھا ہے آپ نے کام پر، بس آئندہ ہی وہ جائے گا لاہور۔ آج کے بعد سے میں نے حازم کو نہیں جانے دوں گی۔ ادینہ تائی نے ناک سکوڑ کر بمشکل اپنی نفرت کو چھپایا تھا۔ فرحان صاحب اس طرح کے کم حمایتی نہ تھے۔ وہ غیر لڑکا؟ اب ہماری گھر کی بچی کو سامان پہنچانے وہ غیر لڑکا جائے گا؟ ہرگز نہیں، فرحان صاحب نے ان کی بات سے ناگواری سے کہا تھا۔ تو وہاں اس کی یونیورسٹی میں جو ہزاروں لڑکے پڑھتے ہیں وہ کون سا اس کے محرم ہیں جن میں وہ سارا دن گزارتی ہے؟ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ادینہ تائی کی زبان کے آگے بھی خندق کھلی تھی، جو منہ میں آتا تھا بے دھڑک بول دیتی تھی۔ لا حول ولا قوت، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ فرحان صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چائے کے کپ کو ٹیبل پر دھرتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ بالکل صحیح بات کی ہے میں نے، بس آئندہ میرا حازم نہیں جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو آخری بار بتا رہی ہوں، اور اس حازم کی طبیعت بھی میں صبح اچھے سے صاف کروں گی۔ غضب خدا کا، لاہور جانے کے لیے اتنے چاہ چڑھے ہوئے تھے کہ ماں کو بتانا بھی ضروری نہ سمجھا اور نکل گیا اس مہارانی سے ملنے۔ ان کی بات سے ناگواری سے اپنی بات کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ باہر جانے ہوئے ابھی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ فرحان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے، جانے انہیں حازم کے لاہور جانے سے مسئلہ تھا یا اسرا سے ملنے پر وہ سمجھ نہ سکے۔ سر مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، اس دن آپ کی بہت اہم ڈیل ہے، پھر آپ اس دن یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں؟ آپ کا پورا دن مصروف ہے، اس یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں جانے سے زیادہ ضروری کام ہے آپ کے پاس۔ اس کے پی اے نے اس کے اگلے پورے دن کا شیڈول دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو کہ فون پر انہیں آنے کا کہہ رہا تھا۔ تم نے شاید انویٹیشن غور سے نہیں پڑھا، اس کارڈ کو ایک بار اٹھا کر پڑھو، امید ہے تم یہ سوال دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھو گے۔ منظور شاہ نے سگال سلگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے کہنے پر اس کے پی اے اسد نے ٹیبل پر پڑا انویٹیشن کارڈ اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ پہلے اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، اور پھر بعد میں متاثر کن مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہری تھی۔ واؤ سر، آپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اس کے پی اے نے اس کے شاطر دماغ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، جس پر وہ محظوظ سا مسکرائے تھے۔ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا جو مزہ ہے وہ اکیلے کسی ایک چیز کا شکار کرنے میں کہاں؟ ایسی پلاننگ کرو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جتنے روڑے اس نے میری راہ میں اٹکائے ہیں، اس سب کا بدلہ میں اسے ایک دفعہ لوں گا۔ وقت اور جگہ میں طے کروں گا، باقی چیزیں سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری۔ اسے اپنے ہاتھوں سے دنیا سے رخصت کروں گا۔ آخر کو ہمارے بیچ ایک عرصہ بڑی گہری دوستی رہی ہے۔ منظور شاہ نے تنفر سے اسد کو دیکھتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں سر، میں سب کچھ مینج کر لوں گا، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ بھی بالکل شاہ صاحب کی طرح تیزی سے جمع تفریق کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی تقریب میں منظور شاہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی شخصیات تھیں، جن میں ایک یاسر کاظمی بھی تھے، جو کہ پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی رہ چکے تھے۔ منظور شاہ سے ان کی دوستی بھی یونیورسٹی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بچوں کے وہ آئیڈیل تھے۔ انہوں نے بے شمار علم و ادب سے منسلک کتابیں لکھی، جسے وہ بہت پذیرائی بھی ملی تھی۔ یہ تقریب کسی کی زندگی ختم تو کسی کی زندگی برباد کرنے والی تھی۔ اس تقریب نے کسی کے چہرے سے مستقل مسکراہٹ چھین لینی تھی، کسی کی زندگی بدل کر رکھ دینی تھی، کسی کو بے آسرا تو کسی کو دربدر کر دینا تھا، کسی کا برا وقت شروع ہونے والا تھا، اور پروفیسر کاظمی کی زندگی کی یہ آخری شام تھی۔ اس تقریب کے بعد کسی کی زندگی تمام اور کسی کی زندگی کی آزمائشیں شروع ہونے والی تھیں۔ اسرا، آپ لوگوں نے ویلکم کے لیے فلاورز منگوا لی ہیں؟ حمدان، جو کہ ان کا سینئر اور اپنی کلاس کا سی آر تھا، اس نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔
مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سکین اور سرخ رنگ کے مکمل اسٹائلش سے ڈریس میں ملبوس اسرا سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ لیے، سیاہ کرلی بالوں کو معمولی سے ہیئر اسٹائل میں مکید کیے جو کہ اس کے دوپٹے کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہے تھے، کانوں میں وہی ننھے سے ہیرے کے ڈائمنڈز پہنے، لائٹ سی پنک لپسٹک لگائے جس سے اس کے چہرے کی شہابی رنگت خوب کھل اٹھی تھی۔ پنک لپسٹک اس کی فیورٹ تھی۔ کلائی پر مخصوص گولڈ کی نازک سی چین والی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ سکین معمولی سی ہیل والی سینڈل پہنے وہ مرکز توجہ تھی۔ اس کی اتنی سی تعریف بھی متوجہ کن تھی۔ بادامی آنکھیں اپنی ازلی چمک سے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ کوشش کا باعث تھیں۔ وہ بہت مصروف سے انداز میں اپنے سینئرز کے ساتھ ساری تیاریاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ ان کے اساتذہ بھی موجود تھے۔ یہاں کچھ ہی دیر میں ان کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ ابھی ان کے مدعو کے مہمان یہاں پہنچے نہیں تھے۔ جی وہ منگوا لیے تھے، کچھ کم لگ رہے تھے تو ہم نے اور منگوائے ہیں۔ زین سی آر بس آتا ہی ہوگا لے کر۔ اسرا نے ایک نظر ڈپارٹمنٹ کی راہداری میں ترتیب سے رکھے گملوں میں لگے پودوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سے ہمدان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر کی طرف بڑھ گیا جو کہ پورے ڈپارٹمنٹ پر کی گئی ان کی محنت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس دن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ یہ ان کی سب سے کی پوری ایک ہفتے کی محنت تھی۔ پورے ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کی کافی چہل پہل تھی۔ اسرا سر کے ساتھ ساتھ ان سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی جب نایاب اس کے ہم قدم ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کے اپنے ساتھ تقریباً کھینچتے ہوئے کلاس میں لے گئی۔ نایاب کیا بدتمیزی ہے یہ، اسرا نے اس کی حرکت پر چڑھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی اسے کہاں کچھ سمجھنے کا موقع دیا کرتی تھی۔ خاموش رہو تم کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ یہ اتنے سارے لوگ ہیں، خود ہی دیکھ لیں گے۔ اس پورے ایک ہفتے میں تم نے مجھے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ سب دیکھ رہی ہوں میں، نایاب نے خفگی سے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اسرا واقعی اس سے پورا ہفتہ بس مصروف رہی تھی۔ نایاب کی بات سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہلکے سرمئی اور گلابی رنگ کے امتزاج کے تافتان میں ملبوس، بالوں کی ہائی پونی بنائے دوپٹے کو شانے پر ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں نایاب اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا سوری، تم جانتی ہو میں اپنے ذمہ لگائے گئے کام بہت ذمہ داری سے کرتی ہوں، بس اسی لیے ہمیں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت نہیں ملا، مگر تم رات کو فون پر میرا اچھا خاصا سر کھاتی رہی ہو۔ اسرا نے پہلی بات منانے والے انداز میں کہی اور آخر میں مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر نایاب نے اسے خفگی سے دیکھا۔ ہاں تو وہ تو میرا حق ہے، نایاب نے جلاتے ہوئے کہا، جس پر اسرا نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم اتنی لالو لال کیوں ہو کر آئی ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ نایاب نے اس کی رنگت میں موجود سرخی اور دوسرا اس کے ڈریس کو دیکھ کر مشکوک سے انداز میں پوچھا، جبکہ دل میں تو اس نے بے ساختہ تماشا لگا تھا۔ کیا مطلب کیا ارادے ہیں؟ مما نے پچھلے ہفتے سلوا کر بھیجا تھا، یہ ڈریس تو بس میں پہن لیا، کچھ شاپنگ کرنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس، اسرا نے صاف گوئی سے کہا۔ بھائی تمہاری مما کی چوائس کی تو داد دینی پڑے گی، بہت پیارا لگ رہا ہے، نایاب نے دل سے کہا۔ اسرا کا جوڑا قیمتی اور نفیس تھا۔ اس کی اسکن کلر کی شرٹ پر خوبصورت سا لائٹ سرخ رنگ کی ایمبرائڈری کا کام ہوا تھا، جبکہ آستینوں پر کیا گیا معمولی سا سنہری مرر ورک اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ اسرا آپ کو سر بلا رہے ہیں، وہ اب اسے کچھ کہتی جب فرحان نے آ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پر اسرا نے اس بات میں سر ہلا کر اسے 2 منٹ میں آنے کا کہا، جس پر وہ چلا گیا۔ کیا بات ہے، یہ باگڑ بلا بڑا منڈ لا رہا ہے تمہارے اندر، یہ اس رمشا کا چمچہ ہے اسرا، اس سے ذرا محتاط رہنا، نایاب نے ناگواری سے اپنے کلاس کے فرحان کو دیکھ کر کہا جو کہ رمشا کا دوست تھا۔ ہاں 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 تم ہو نا میرے ساتھ، تو پھر مجھے محتاط رہنے کی کیا ضرورت، چلو میرے ساتھ، اسرا نے اس کی ناگواری سے فرحان کو گھورنے پر مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچ کر کہا۔ نایاب کی خوشحالی اسے بہت محسوس کرتی تھی، جن میں سب سے زیادہ اس کے لیے کانشیس ہونا تھا۔ کیا یار یہ عذاب گلے میں ڈال لیا تم نے، میں نے ابھی تک ایک سیلفی بھی نہیں لی تمہارے ساتھ۔ سر اب کچھ کام خود بھی کر لیں، سارا کام تو ہم نے کر لیا ہے، اب ہم نہیں جائے گا بلکہ فنکشن انجوائے کریں گے، نایاب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور کلاس میں موجود چیئر پر منہ مسول کر بیٹھ گئی۔ اچھا نا، اب آخری دفعہ بات سن لیتے ہیں پھر ہم اپنا انجوائے کرتے ہیں، اٹھو شاباش، اسرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، جس پر نایاب ڈھیلا سا منہ بنا کر اسے گھورتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں کوریڈور سے گزر رہی تھی جب نایاب کی نظر کھڑکی سے باہر کھڑے شخص پر پڑی۔ اسرا نے رک کر پلٹ کے اسے دیکھا تھا، جبکہ نایاب نے اپنی جگہ منجمد ہوتے ہوئے باہر کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر لوہی سی چمک رہی تھی۔ اسرا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور اسے 1 منٹ لگا تھا اس کے چہرے پر امڑتی رونق کو سمجھنے میں، جبکہ اسرا کے چہرے کے زاویے پل میں ناگواری میں بدلے تھے۔ تو یہ جو ایپیسوڈ آج کی ہے، پارٹ نمبر 5 یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، تو جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 1 دن، مطلب کل آ جائے گی ٹائم سے، تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب ویڈیو آئے تو آپ کو فوراً جو ہے وہ مل جائے، اور ساتھ ہی بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے، اور مزید انٹرسٹنگ ناولز اس چینل پہ آئیں گے، رومانٹک انٹرسٹنگ، تو پلیز آپ جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ نے اور کون سا ناول ریڈ کروں۔ تو ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔